السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں میں حضرت کے حکم سے بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اپنی کوئی مجلس کا بیان پڑھ کر کے سنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضرت سے بھرپور استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، سائنسدانوں کو اس کی بڑی فکر رہتی ہے کہ وہ انسان کی حقیقت کو تلاش کرے، کہاں سے آیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، کیسے انسان بنا۔ لگے ہیں بیچارے، کوئی انسان کی بنیاد بندروں میں تلاش کرتا ہے اور کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اس دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تاکہ انسان کو اس کی حقیقت بتلائے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ سائنسدان بیچارے یہ تلاش کرتے ہیں کہ انسان سے کہاں سے بنا ہے۔ اچھا، اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہاں سے بنا تو کیا حاصل؟ انبیاء یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کیوں بنا ہے، یہ جائے گا کہاں، اس کا انجام کیا ہے، کیسے بنا، کہاں سے بنا۔ قرآن پاک نے اس کو بالکل سیدھے سادے انداز سے بتلایا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ مرد کا نام آدم، عورت کا نام حوا ہے۔ خود حضرت آدم حضرت حوا کے بارے میں بتلایا، ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا اور ان کے جسم میں جان ڈالی، اور حوا کو ان کے پشت سے بنایا، بس۔ اس سے زیادہ تفصیل نہ قرآن نے بتلائی نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ اس لیے کہ یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مومن کافر ہر ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس دنیا میں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کوئی نہیں رہتا مستقل، یہاں کی کوئی حالت باقی نہیں رہتی، نہ بچپن باقی رہتی ہے، نہ جوانی باقی رہتی ہے، نہ بڑھاپا باقی رہتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے بچپن گزر جاتا ہے، بندہ جوان ہو جاتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے جوانی گزر جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر انسان اتنا کمزور ہونے لگتا ہے، اتنا کمزور ہونے لگتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ خود تمنا کرتا ہے بس مجھے بلا لیا جائے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اگر ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو اتنا ناکارہ بنا دیتے ہیں کہ وہ پھر دنیا میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اچھا بھلا دوڑتا کھاتا پیتا نوجوان بڑھاپے میں نہ اس سے کھایا جاتا ہے، نہ اس سے بولا جاتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو پھر آیا کیوں ہے؟ جب یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے تو یہاں انسان کو بھیجا کیوں گیا؟ جس نے بھی دنیا سے دل لگایا وہ نامراد ہو کر کے گیا۔
چاہے جتنی دولت جمع کر لے، چاہے جتنی جائیداد بنا لے، چاہے جتنی عزت و شہرت حاصل کر لے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک پر یہ بات کھلی ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ جب یہ رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے، جب یہ دل لگانے کی بھی جگہ نہیں ہے، تو آخر ہمیں یہاں بھیجا کیوں گیا؟ یہ ہے اہم ترین سوال۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی سوال کا جواب سمجھانے کے لیے آئے۔ پورے قرآن کا یہی ایک موضوع ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہے، بس یہ ہے سوال کا ایک جواب۔ اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ وہ رہنے کی جگہ ہے، آخرت وہ دل لگانے کی جگہ ہے۔ جس کو اس نے بنا لیا، جس نے نہیں بنایا سزا ملی، جہنم میں گیا، تو یہ الگ بات ہے۔ اصل تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ بندہ بنا لے۔ جیسے کسی بچے کو اسکول میں فیل کرنے کے لیے داخلہ نہیں کیا جاتا، اسکول والے تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر بچہ پاس ہو۔ اب جو نہیں پڑھتا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے فیل کیا جائے، ورنہ تو داخلے اسکول میں اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بچہ پاس ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو بھی اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ناکام ہو کر جہنم میں جائے۔ انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ کامیاب ہو اور جنت میں جائے۔ اور جنت ہے دل لگانے کی جگہ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جنت بنا لے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت والی کچھ خواہشات انسان کے دل میں اس دنیا میں پیدا کر دی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ معلوم ہے نہیں رہ سکتا، لیکن خواہش ہوتی ہے نا۔ کیوں خواہش ہوتی ہے؟ اللہ نے یہ دل میں خواہش پیدا کر دی ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ دیکھو تم یہاں ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر اللہ کو راضی کر لوں تو جنت میں میں ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری طاقت و قوت ہمیشہ بحال رہے، کبھی کمزور نہ ہو، اور یہ معلوم ہے کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن جنت میں ممکن ہے، آخرت میں ممکن ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے راحت و آرام کی زندگی ملے، کبھی تکلیف نہ آئے، میں ہمیشہ صحت مند رہوں، کبھی بیمار نہ ہوں۔ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا۔ یہ خواہشات اللہ نے اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ انسان جنت بنانے کے لیے محنت کرے کہ میری تمنا یہ جو میں یہاں نہیں پوری ہو سکتی، اور جس نے بھی یہاں پوری کرنے کی کوشش کی وہ نامراد ہو کر کے گیا، یہ ساری تمنائیں اللہ نے پوری کرنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا اللہ پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ ہمیشہ صحت مند رہنے کی تمنا اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ یہ تمنا پوری ہو۔ ہمیشہ خوشحال رہنے کی تمنا اللہ اسی لیے دیتے ہیں تاکہ یہ تمنا پوری ہو۔ لیکن یہ تمنا پوری ہونے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ ذرا اور نیچے اتر کر ایک دوسری مثال سے سمجھیے۔ ایک چھوٹی بچی گڑیا سے کھیلتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کو کپڑے بدلاتی ہے، وہ اس کو اپنے پاس لٹاتی ہے، گویا وہ اس کی ماں بنتی ہے، اور وہ اس کو اپنی بیٹی بناتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو ماں بننے کے لیے پیدا کیا ہے دنیا میں۔ اس کی تمنا کیسے اس کی ماں بنوں؟ حالانکہ جس عمر میں وہ کھیل رہی ہے اس عمر میں وہ ماں بن سکتی ہے؟ نہیں، لیکن تمنا پوری ہوگی انشاءاللہ۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی، جب جوان ہو جائے گی، شادی شدہ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ یہ تمنا پوری ہوگی تو پوری ہوگی۔ اتنے دنوں کے بعد تمنا ابھی ہے، اتنے دنوں کے بعد پوری ہوگی، لیکن بچپن میں تمنا ابھی ہے نا۔ بالکل اسی طرح یہ سمجھیں، یہ تمنائیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں، یہ یہاں نہیں پوری ہو سکتی،
جیسے کوئی بچی بالغ ہونے سے پہلے ماں نہیں بن سکتی، جیسے کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس کے دل میں تمنا تو ہوتی ہے کہ میں باپ بنوں، بالکل اسی طرح یہ تمنائیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں وہ آخرت سے پہلے پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تمنائیں اسی لیے دی ہیں تاکہ آدمی آخرت کی خوب محنت کرے۔ آخرت کی محنت کے لیے جتنے کام ہیں قرآن پاک میں، بلکہ پورے قرآن میں یہی ایک موضوع ہے۔ میں نقطے کی بات بتا رہا ہوں کہ پورے قرآن کا یہی ایک موضوع ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے تو توحید کی تعلیم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے، اس کے لیے رسالت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو آخرت کا پورا یقین ہو، سب کچھ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے مختلف قوموں کے تذکرے فرمائے، جن لوگوں نے کہنا مانا ان کے تذکرے کیے کہ وہ کیسے کامیاب ہو کر کے گئے، جن لوگوں نے کہنا نہیں مانا ان کے تذکرے کیے کہ کیسے وہ ناکام و نامراد ہو کر کے گئے، جنہوں نے صرف زبان سے مانا اپنی زندگی نہیں بنائی وہ منافق تھے، ان کے تذکرے کیے، جنہوں نے زبان سے بھی مانا اپنی زندگی بھی بنائی وہ مومن کامل تھے، ان کے تذکرے کیے۔ اور پورے قرآن کے مکمل موضوع کو اللہ نے چند لفظوں کے اندر سمیٹا، والعصر، پورے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے زبان سے بھی مانا اور زندگی بھی بنائی۔ الذین آمنوا، مانا اقرار کیا، دل سے بھی اقرار کیا، زبان سے بھی اقرار کیا، وعملوا الصالحات، اور اس کے مطابق زندگی بھی بنائی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کہنا مانا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایک دوسرے کو اسی کی تلقین کی کہ بھائی ہم آخرت بنانے آئے ہیں، اسی کی فکر کرو، اس میں جو تکلیف میں آئے ان کے برداشت کیا۔ اور پورے قرآن کا موضوع ہے، پورے قرآن کا نچوڑ یہ مختصر سی صورت ہے۔ ہم تو دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، آخرت اسی وقت بنے گی جب ہر وقت اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں چھائی رہے۔ اس لیے ہر عبادت کی روح اللہ کی یاد ہے، ہر عبادت کی جان اللہ کی یاد ہے، حتیٰ کہ اگر عبادت اللہ کی یاد سے خالی ہو یا عبادت میں اللہ کی یاد کی کمی ہو تو وہ عبادت بے جان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے آتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی بھی ہے تو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، یعنی بس جتنا روٹین ہے اتنا کر لیتے ہیں، لیکن دل اللہ سے لگے نہیں ہوتے۔ ایسے نمازی جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے سے غافل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ میں ان آیات کا ترجمہ چھوڑ رہا ہوں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دل اللہ سے غافل ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہم نے جس کے دل کو آپ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، آپ اس کی کوئی بات نہ مانیے، آپ اس کی کوئی بات نہ سنیے۔ تمام عبادتوں کی روح اللہ کی یاد ہے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، ہر چیز کی روح اللہ کی یاد ہے، ہر چیز کی روح من کی صفائی ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے ضروری ہے کہ دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، دل غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو۔ دنیا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ الماری میں ہو، جیب میں ہو، بینک میں ہو، گھر میں ہو، کچن میں ہو، بہت اچھے ہیں، وہ دل میں ہو یہ اچھا نہیں ہے۔
دل صرف اللہ کی یاد کے لیے ہے، دل صرف اللہ سے لگانے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ کثرت سے اللہ کا یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 گھنٹے یاد کرو، 3 گھنٹے یاد کرو۔ کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے ہر وقت دل کو اللہ سے لگاؤ، ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو۔ جب زبان سے موقع ملے تو زبان سے یاد کرو، ضروری نہیں کہ ہر وقت آدمی زبان سے ذکر کرے، تو دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے۔ کبھی بندہ زبان سے یاد کرتا ہے، کبھی بندہ دل لگا کر بیٹھتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، چلتے پھرتے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے اور دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ اس روایت کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذ ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا۔ یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اللہ میری حفاظت کریں گے، اللہ میری مدد کریں گے، اللہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ بے سہارا نہیں چھوڑتے، اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اگر بندہ نے ہتھیار ڈال دیا، میرا تو کوئی نہیں ہے، میرا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، جب تمہیں میری ذات پر بھروسہ نہیں ہے تو جاؤ بھٹکو، جس سے چاہے اس سے مدد لو، تو بندہ بے آسرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ اکبر، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس وقت، جیسے اس وقت ہم لوگ کر رہے ہیں، تو میں اس کو اس سے اچھے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ یہ ایک بڑے نقطے کی بات عرض کروں، بعض علماء کے دل میں یہ خیال آیا، یوں کہیں کہ بعض طلباء کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ جس مجمع میں بندے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں وہ کس کا مجمع ہوتا ہے؟ وہ فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی فرشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر میں اس سے اچھے مجمع میں یاد کرتا ہوں، تو فرشتوں کا مجمع اس سے اچھا کیسے ہوا؟ بعض طلباء کے دل میں یہ خیال آیا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی، اس مجلس میں، صحابہ کرام کی مجلس میں، میر مجلس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فرشتوں کی مجلس میں میر مجلس خود پروردگار عالم ہے، تو بتاؤ کون سا مجمع اچھا ہوا؟ اللہ خود میر مجلس ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے نا، اللہ کا مقام و مرتبہ تو سب سے بڑا ہو گیا، تو وہ مجلس تو اعلیٰ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ایک نقطے کی بات ہے، میں اس سے اچھے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اسی طرح
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل فرمائی، اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مدینے سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے کچھ فاصلے پر، تقریباً ایک منزل کے فاصلے پر ایک پہاڑی آتی ہے جس کا نام جمدان ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، اللہ والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اماموں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ اچانک کچھ حالات منکشف کر دیے جاتے تھے۔ جس زمین پر کوئی اللہ کو یاد کرنے والا بندہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہاں سے گزر جاتا ہے، تو اس زمین کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں کے مقابلے میں فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ حضرت شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شیخ تھے۔ حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب مدرسہ مظاہر علوم کے ناظم اعلیٰ تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، ایسا لگتا ہے جیسا وہاں کے اچانک حالات حضور پر منکشف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتلایا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے پر سفر فرما رہے تھے۔ فمر علی جبل یقال له جمدان، یہ ایک پہاڑی کے پاس سے گزرے جس کا نام جمدان ہے۔ فقال سیروا هذا جمدان سبق المفردون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو چلو چلتے رہو، دیکھو یہ جمدان ہے۔ المفردون آگے بڑھے۔ المفردون کا مطلب ہے وہ جنہوں نے ہر چیز سے اپنے کو الگ تھلگ کر لیا، یعنی اللہ کی یاد میں ایسے کھو گئے تو گویا دنیا سے بالکل بے تعلق ہو گئے، بالکل اللہ کی یاد میں مست ہو گئے کہ بس اللہ، ایسے اللہ کے پاس چلے جا رہے ہیں اور دل اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہے، انہیں خبر بھی نہیں کہ دائیں کیا، بائیں کیا، آگے کیا، پیچھے کیا، بس مست ہیں اللہ کی یاد میں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی مستی نصیب فرمائے۔ جن کو یہاں المفردون کہا گیا، اسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں تبتل فرمایا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ آپ اپنے رب کو اس طرح یاد کیا کریں کہ بس اسی کی یاد میں کھو جائیں، گویا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دنیا کا ہوش ہی نہ رہے۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ لوگ ان کو دیوانہ کہنے لگیں کہ بھائی ان کے پاس تو بیٹھو، ہر وقت اللہ، ہر وقت اللہ، ہر وقت اللہ، ہر وقت آخرت، ان کو اور کوئی کام نہیں آتا ہے، گھوم پھر کر کے ہر طرف سے اللہ۔ ان سے پوچھو بھائی کیا حال ہے، کہتے ہیں اللہ کی مہربانی۔ بھائی کیسا چل رہا ہے، کہتے ہیں اللہ جل حال میں رکھے۔ بھائی کیا ہوگا، اللہ کی مرضی ہے، ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کام تو ماننا ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا، جس حال میں وہ رکھے ہم اس سے راضی ہیں، بس ہر وقت اللہ 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 اللہ۔ تو گویا یہ بالکل پاگل ہو گئے۔ حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوئے، جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے وہ پاگل ہیں، لیکن دنیا میں کوئی پاگل اپنے کو پاگل نہیں مانتا، وہ دوسروں کو پاگل سمجھتا ہے۔ ایک واقعہ سنا تھا، اللہ جانے سچا ہے یا بنایا ہوا، کہتے ہیں جب پنڈت نہرو ملک کے وزیر اعظم بن گئے تو ایک مرتبہ ایک پاگل خانہ دیکھنے کے لیے گئے، تو ایک پاگل سے ملے، وہ بڑے قاعدے کی باتیں کر رہا تھا، تو نہرو رک گئے، تھوڑی دیر تک بات چیت کرتے رہے، ان کو لگا کہ یہ تو سمجھدار آدمی ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں جواہر لال نہرو ہوں، ہندوستان کا وزیر اعظم۔ اس نے کہا اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، کچھ دن رہو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، جب میں آیا تھا تو میں بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا تھا، کچھ دن یہاں رہو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔
جب میں آیا تھا تو میں بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا تھا۔ تو جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کو پاگل سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملہ بالکل الٹا ہوتا ہے۔ پاگل تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں رہنے لگے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ کیوں آیا اور کہاں جانا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، بھائی جو ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو گئے، جو المفردون ہیں وہ سب سے آگے نکل گئے۔ قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا حضور یا المفردون کون ہیں؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ وہ مرد ہیں اور عورتیں ہیں جو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ المفردون ہیں۔ امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، ان تینوں محدثین نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلا قال ذکر اللہ تعالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسا عمل بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ہے، میں تم کو ایک ایسا عمل بتلاؤں جو تمام اعمال میں سب سے اچھا ہے، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور فرمائے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس لیے کہ جب بندہ دل سے اللہ کو یاد کر رہا تو اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، باقی ہر عمل پر دکھاوے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور سب سے زیادہ درجات کو بلند کرنے والا سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور تم اللہ کے راستے میں دشمن سے مقابلہ کرو، تم ان کو مارو وہ تم کو ماریں، اس سے بھی زیادہ بہتر۔ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور بتلا دیجئے۔ قال ذکر اللہ، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں بڑی مصیبت آ گئی، خانقاہ سے نہ جڑنا، ورنہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو گے، کسی کام کے نہ رہ جاؤ گے۔ بھائی یہی تو کام ہے، جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے تبھی تو کسی کام کا رہتا ہے، ورنہ ہر کام میں کھوٹ کا خطرہ ہوتا ہے، ہر کام میں دکھاوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آج جو اتنے فسادات ہیں، آج جو اتنے جھگڑے ہیں، وہ اسی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، جب تک دل میں اللہ کی یاد نہیں بسے گی اس وقت تک انسان کسی کام کا نہیں ہوگا۔ جب دل میں اللہ کی یاد بس جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی والے ہر کام کا وہ بن جائے گا، اس کے لیے ہر کام میں جان آ جائے گی۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہمیں ضرور بتلا دیجئے اتنے اعلیٰ درجے کا عمل کون سا ہے؟ قال ذکر اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے درجے اعلیٰ درجے کا کام اللہ کی یاد ہے، لیکن یہ اللہ کی یاد اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد آ جائے، اس کے لیے برسوں محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی بڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اپنے کے گناہوں سے بچانا ہوتا ہے، نظر کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، کانوں کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، زبان کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، معدے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، کوئی مشتبہ لقمہ نہ جانے پائے، کوئی مشتبہ پیسے نہ آنے پائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ ہونے پائے۔ ہر وقت دل کو اللہ سے لگانا ہوتا ہے۔ کبھی غفلت آ جاتی ہے پھر خیال آ جاتا ہے، کبھی غفلت آ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ غفلت کم ہو جاتی ہے، خیال بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی یاد دلوں پر چھا جاتی ہے، یہ مقصود ہے۔ لوگ میرے مرید ہو جائیں، لوگ مجھے پہچاننے لگیں، میری مجلس لگنے لگے، میری خانقاہ بن جائے، یہ سب نفس و شیطان کے دھوکے ہیں۔ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ راستہ اپنے کو مٹانے کا ہے،
یہ اپنے کو بنانے کا نہیں ہے، یہ راستہ گمنامی کا ہے، شہرت کا نہیں۔ پھر اللہ جسے چاہتے ہیں شہرت دیتے ہیں، اللہ جس کو جتنی چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، لیکن اپنے دل کے اندر یہ خواہش آ گئی کہ میری عزت ہو، مجھے پہچانا جائے، تو پھر وہ شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے۔ یہ تو بس اپنے کو مٹانے کا ہے، میرے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ ہر دولت مند آدمی اپنی دولت کو چھپاتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے، اسے برا لگے گا۔ کسی سے پوچھ لیں کہ تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے، آدمی نہیں بتاتا۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے مالدار سمجھیں، بڑا مالدار سمجھیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، نہیں ہوتا ہے تبھی تو وہ کہتا پھرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے۔ جس کو واقعی اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے وہ اپنے کو چھپاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ معاملہ چھپا رہے۔ جب میں اللہ کے پاس جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو، بس پھر کیا کہنے، مجھے دنیا سے کیا مطلب، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا۔ نہ دنیا والوں نے مجھے پیدا کیا ہے، نہ دنیا والے مجھے کھلاتے پلاتے ہیں، نہ دنیا والے مجھے بچا سکیں گے، نہ میں کسی کے مشورے سے دنیا میں آیا ہوں، نہ کسی کے مشورے سے دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ کے بھیجنے سے آیا ہوں، اللہ کے بلانے سے جاؤں گا۔ میرا سارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ امام احمد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای العباد افضل، حضور سب سے افضل بندہ کون ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا بندہ کون ہے؟ وارفع درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، حضور وہ بندہ کون ہے جو دنیا میں سب سے افضل ہو، قیامت کے دن اللہ کے پاس جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہو؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، تو آپ نے فرمایا یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ و ارفع بندے۔ قلت یا رسول اللہ من الغازی فی سبیل اللہ، راوی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو ہے اس سے بھی افضل ہے؟ او قال لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویقتضب دما لکان الذاکرون اللہ کثیرا افضل منہ درجہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ دشمنوں سے لڑتے لڑتے اس حال میں پہنچ جائے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے، اس کا پورا بدن لہو لہان ہو جائے، تب بھی وہ ذاکر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذکر کرنے والا یہ درجہ اس سے بھی بلند ہے۔ ہاں اس حال میں اس کے دل میں بھی ذکر ہے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ بلند، لیکن وہ بلندی ذکر کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو، اس حال میں بھی اللہ کی یاد کی طرف تمہارا دل متوجہ رہے، اس حال میں بھی دل میں غفلت طاری نہ ہو، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اگر کوئی دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے، دل میں اللہ کی یاد ہے، تب تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ لیکن اگر اس حال میں بھی اس میں غفلت ہو گئی تو صرف یہ عمل دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہے وہ لہو لہان ہو جائے، چاہے اس کی تلوار ٹوٹ جائے، اس کو ذکر کرنے والے کے برابر نہیں کر سکتا۔ ذکر کرنے والے کا مقام اس سے بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الدعوات الکبیر میں روایت نقل فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضور اکثر مرتبہ یہ کہا کرتے تھے، ایک مرتبہ نہیں، حضور مختلف موقعوں پر یہ کہا کرتے تھے، انہ کان یقول لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں جو برتن ہوتے تھے نا، ان پر پالش کی جاتی تھی، یوں سمجھیے لوہے وغیرہ کو زنگ سے بچانے کے لیے پالش کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کے لیے پالش ہوتی ہے۔
وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کی صفائی کے لیے پالش اللہ کی یاد ہے۔ وما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اور یاد رکھو ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، کوئی عمل بھی اللہ کے ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور جہاد کے مقابلے میں بھی، یعنی جہاد کے مقابلے میں بھی ذکر کی فضیلت اتنی ہے۔ قال ولا ان یضرب بسیفہ حتی ینقطع، حضور نے فرمایا ہاں چاہے جہاد کرتے کرتے تلوار ٹوٹ جائے لیکن وہ ذکر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مخلص مسلمان کے لیے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے نا کہ وہ اللہ کے لیے دشمن سے مقابلہ کر رہا ہو اور اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہو۔ وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ اس وقت ذکر کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو تو تم جم کے لڑو اور اس حال میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی وہاں بھی اس حال میں بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی غفلت کی گنجائش نہیں ہے، اس حال میں بھی کثرت سے یاد کرتے رہو، اس ذکر کی برکت سے تمہارا وہ عمل قیمتی بنے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں سب سے زیادہ کوتاہی ذکر میں ہوتی ہے۔ اس ذکر کو دل میں جمانے کے لیے مشائخ کے طرف سے جو معمولات بتلائے جاتے ہیں ان میں کوتاہی کر کے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر وہ کتنے ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم کہاں رہ گئے۔ اللہ ہم سب کو اس افسوس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو آگے بڑھائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر لسانی کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ جہاں تک ہو سکے زبان سے بھی اللہ کو یاد کرو، زبان سے اللہ کو یاد کرنے میں ہر وقت کی مسنون دعائیں بھی شامل ہیں، اس کی عادت ڈالنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، بیت الخلاء جاتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے، ہر وقت کی جو مسنون دعائیں ہیں سب ذکر میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انسان چلتے پھرتے خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ زبان سے بھی کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہو، کبھی درود شریف پڑھ رہا ہو، کبھی سبحان اللہ پڑھ رہا ہو، کبھی الحمدللہ پڑھ رہا ہو، لیکن یقینی بات ہے کہ ہر وقت زبان سے یاد کرنا ممکن نہیں ہے۔ کبھی آدمی کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی سے مصروفیت میں ہوتا ہے، لیکن دل سے ہر وقت یاد رکھنا ممکن ہے۔ زبان کا ذکر بھی اسی وقت ذکر بنے گا جب اس کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، صرف روٹین کے طور پر زبان سے کہہ رہا ہے، تو پھر وہ صرف الفاظ ہوں گے، بول ہوں گے، جملے ہوں گے، لیکن وہ ذکر نہیں ہوگا۔ اصل تو ہے ذکر قلبی، اصل تو ہے اللہ کی یاد، اصل تو ہے دل کی یاد۔ دل میں ذکر کو جمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو معمولات کرائے جاتے ہیں، یہ جو مراقبے کرائے جاتے ہیں، یہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ دل کے اندر ذکر جم جائے۔ تو امام احمد، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الناس خیر۔ دیہات سے ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ صحابہ اکرام جو سوالات کرتے تھے نا وہ خود بننے کے لیے کرتے تھے۔ سب سے اچھا آدمی کون ہے حضور بتلا دیں تو میں بھی بننے کی کوشش کروں گا۔ فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا آدمی وہ ہے کہ مبارک آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے ہوں، یعنی لمبی عمر میں نیکیاں کرنے کی توفیق ملے،
تو جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی زیادہ نیکیاں ہوگی انشاءاللہ۔ قال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہوں، تو انہوں نے فوراً پوچھ لیا کہ حضور سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے جتنی عمر دے اس میں وہ عمل کروں جو سب سے اچھا عمل ہو۔ قال وان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تم اس دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا تذکرہ کرنے میں منہ میں پانی آ جاتا ہے، اس کا تذکرہ کرنے میں خاص لذت ہوتی ہے۔ جس سے محبت نہیں ہوتی اس کا دیر تک تذکرہ کیا جائے تو انسان بور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جس سے محبت ہو اس کا چاہے جتنا لمبا تذکرہ ہو اسے مزہ آتا ہے۔ اسی بات کو سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے اتنی محبت ہو جائے جتنا زیادہ اللہ کا نام لیا جائے اتنا زیادہ مزہ آنے لگے، اتنا گویا منہ تر رہے تبھی لذت حاصل ہوگی۔ عجیب عجیب سوالات کرتے تھے صحابہ کرام، جب شوق ہو جاتا ہے، جب کسی بندے کو پیسے کمانے کا شوق ہو جاتا ہے، جب کسی کا کاروباری دوست ملتا ہے یا کوئی یار کوئی راستے میں مل جاتا ہے، ذرا جلدی کمائی کا بتاؤ، کوئی راستہ بتاؤ، میرا مال دیر میں بکتا ہے تمہارا مال جلدی بکتا ہے، ذرا مجھے بھی بتلاؤ بھائی آج کل کون سا مال بن رہا ہے، کون سی کوالٹی چل رہی ہے۔ آدمی کو شوق ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح صحابہ کرام کو بھی شوق ہوتا تھا، ہم کم وقت میں کم عمر میں جلدی سے جلدی اللہ کو کیسے راضی کر لیں، اپنی آخرت کو کیسے بنائیں۔ تو خود بننے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ ان ابواب الخیر کثیرہ ولا استطيع القيام بكلها فاخبرني بشيء اتشبث به ولا تكثر علي فانسى قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله۔ ایک صحابی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور نیکی کے کام تو بہت سارے ہیں، ان سب کو کر لینا میرے بس میں نہیں۔ بھائی جیسے صدقہ کرنا خیرات کرنا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن جس بیچارے کے پاس مال نہیں وہ کیسے کرے گا؟ حج کرنا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں طاقت نہیں وہ کیسے جائے گا؟ رمضان کا روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ نہیں تو کیسے روزہ رکھے گا؟ بہت سارے نیکی کے کام ہیں حضور، لیکن ان سب کاموں کو کر لینا میرے بس میں نہیں۔ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے جس کو میں بڑی مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کیا سوال ہوتا تھا صحابہ کا، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور مختصر بتلائیے گا تاکہ مجھے یاد رہے، بہت زیادہ نہ بتلائیے گا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ قال لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ، حضور نے فرمایا بس یہ ایک بات یاد رکھو، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو۔ امام احمد امام ابو یعلا نے اس روایت کو نقل فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، اتنا کثرت سے اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں، اتنی کثرت سے اللہ کو یاد کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں، لوگ کہیں ارے بھائی ان سے کیا کہیں، ان سے کیا بات کرنا۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت امریکہ میں تھے، ایک صاحب تو ماشاء اللہ بڑے ترقی یافتہ مسلمان تھے، وہ آئے آ کر حضرت سے کہنے لگے آپ کو اللہ اللہ کے سوا اور کوئی آتا ہے؟ یہ بات فرمائی، اس نے یہ بات فرمائی آپ کو اللہ اللہ کے سوا اور کوئی آتا ہے، آپ کو اللہ اللہ کے سوا اور کوئی آتا ہے؟ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے بس یہی گواہی دے دینا کہ اللہ
اس بندے کو اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں آتا، تو میرے لیے بس یہی بڑی سند ہوگی۔ جو سوال تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، اللہ کے پاس یہی گواہی دے دینا، اللہ آپ کے اس بندے کو دنیا میں اللہ اللہ کے سوا کچھ نہیں آتا تھا، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہمیں بھی اللہ اللہ کے سوا کچھ نہ آئے۔ کیا مطلب ہے اللہ اللہ کے سوا کچھ نہ آئے؟ مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا میں کسی کام کے نہ رہ جائیں، سب کچھ کرو لیکن ہر جگہ اللہ کی یاد رہے، کاروبار بھی کرو وہاں بھی اللہ کی یاد رہے، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ ناراض ہے تو نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، میں جو کھا رہا ہوں کہ اللہ اس سے ناراض تو نہیں، میں جو بول رہا ہوں اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوتے۔ ہر وقت اللہ کی یاد رہے، ہر وقت اللہ کی یاد رہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ کسی کام کا نہ رہے، نہیں، وہ ہر کام کا ہوگا لیکن اسے ہر وقت اللہ کی یاد رہے گی، وہ کسی حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ 1 روپیہ حلال کمانے پر راضی ہو جائے گا، 1 کروڑ حرام لات مار کر چھوڑ دے گا۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے اللہ کو ناراض کر کے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے حلال چاہیے، پاکیزہ چاہیے، بابرکت چاہیے، اللہ اسی میں برکت دے دیں گے۔ کروڑوں کمانے والے اسی حسرت سے دیکھیں گے کہ اس کے 1 روپیے سے وہ کام بنے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، اگر کوئی آدمی کسی جگہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے، اس میں اللہ کا نام نہیں آتا، اللہ کا ذکر نہیں آتا، اسے اللہ کا خیال نہیں آتا، تو یہ اٹھنا بیٹھنا قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا سبب بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من اللہ ترۃ، اگر کوئی آدمی کسی جگہ بیٹھا اور پوری مجلس میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو جب اللہ کے پاس جائے گا تو یہ مجلس اس کے لیے حسرت کا سبب ہوگی۔ ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من اللہ ترۃ، جس نے آرام کیا اور اس میں اللہ کو نہیں یاد کیا، نہ سونے سے پہلے اللہ کو یاد کیا، نہ اٹھنے کے بعد اللہ کو یاد کیا، بہتر تو یہ ہے کہ آدمی دعا پڑھے، سورہ ملک پڑھے، جتنی دیر تک نیند نہ آئے دل اللہ سے لگائے رکھے، اللہ کو یاد کرتا رہے، بجائے اس کے کہ نیند نہیں آ رہی ہے تو سیریل دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے تو نیند خراب ہوتی ہے۔ سب کچھ چھوڑو، جب تک نیند نہ آئے بس دل اللہ سے لگائے رکھے، جب نیند آ جائے تو سو جائے، اس کے بعد جب آنکھ کھولے کلمہ پڑھو، دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو سونے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرے، سونے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرے، جب کہیں بیٹھے اللہ کو یاد کرے، جب کوئی بات کرے انشاءاللہ کہے، ماشاءاللہ کہے، یہ سب اللہ کی یاد میں شامل ہے۔ کوئی کام کرنا ہے تو کہے انشاءاللہ کروں گا، کہیں جا رہے ہیں کسی کا فون آ گیا، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو، کب پہنچ رہے ہو، تو کہے انشاءاللہ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کی زبان سے یہ سنو کہ میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ تمہیں کیا خبر کہ تم 10 منٹ میں منزل پر پہنچ رہے ہو یا خبر میں پہنچ رہے ہو، کہو انشاءاللہ 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ کیا پتا کہ کہاں پہنچو گے، کیا پتا کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، اس لیے فوراً انشاءاللہ کہو، یہ سب اللہ کی یاد میں شامل ہے۔ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے ماشاءاللہ کہو، کوئی تکلیف کی بات سننے کو ملے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، بات پر اللہ کو یاد کرو۔ انسان روزمرہ کی گفتگو میں بھی، روزمرہ کے معمولات میں بھی برابر اللہ کو یاد کرتا رہے۔ تو فرمایا اگر کوئی آدمی بیٹھا اس مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ مجلس اس کے لیے قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی۔ کوئی لیٹا اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کیا، یہ لیٹنا اس کے لیے قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ
اللہ کو یاد کیے بغیر لمبی گفتگو نہ کیا کرو، یعنی تمہاری گفتگو کے درمیان میں بھی اللہ کی یاد ہونی چاہیے، کہیں انشاءاللہ ہو، کہیں ماشاء اللہ ہو، کہیں اللہ اکبر ہو، کہیں لا الہ الا اللہ ہو، کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ہو۔ اپنی گفتگو کے درمیان میں اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلوب، اس لیے کہ اللہ کی یاد کے بغیر جو لمبی گفتگو ہوتی ہے اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی بہت دیر ہو گئی اگر بات کرتے کرتے اور اس میں کہیں اللہ کا نام نہیں آیا تو اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ جس کا دل سخت ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر وقت ہمیں اس کی یاد نصیب فرمائے، ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم معمولات کی خوب پابندی کریں۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے اسباق مقرر کیے ہیں نا، یہ جو مراقبات کے اسباق ہیں، یہ اس کے ذریعے سے لاکھوں دل زندہ ہوئے ہیں، لاکھوں دل زندہ ہوئے ہیں۔ جب ایک مرتبہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ جسمانی موت کے بعد بھی نہیں مرتا ہے۔ حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد 12 گھنٹے گزر گئے تھے، ڈاکٹروں نے ان کی لاش حوالہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا دل تو دھڑک رہا ہے، زندہ ہے، ہم ان کو کیسے حوالے کر دیں؟ پورا جسم مر چکا ہے، جان نکل چکی ہے، دل زندہ ہے، دل حرکت کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا۔ پھر اس وقت وہ جو اللہ والے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی، جس کے دل کے ذریعے سے لاکھوں دل زندہ ہوئے، جس کی صحبت کے ذریعے لاکھوں کو زندگی ملی ہے، اللہ کی یاد ملی ہے، لاکھوں کے دلوں کو حقیقی زندگی ملی ہے، اس کا دل تھوڑی مرے گا، لیکن ہم احکام کے مکلف ہیں۔ ہمیں اس حال میں ان کو غسل دینا چاہیے، کفن دینا، پہنانا، دفن کرنا ہے۔ تب جا کر کے بڑی مشکل سے ڈاکٹروں نے حوالہ کیا اور اسے دفن کیا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے واقعہ سنایا۔ حضرت کے خادم تھے، نوجوان تھے، بہت بڑے دولت مند گھرانے کے تھے، تعلیم ان کی مکمل جاپان میں ہوئی تھی، ان کے گھر والوں کا منی ٹرانسفر کا کام ہوتا تھا، بڑے دولت مند تھے۔ جب وہ آئے جاپان سے پڑھ کر کے حضرت سے بیعت ہوئے، انہوں نے والد صاحب سے کہا، ابا جان، ماشاء اللہ میرے اور بھی بھائی ہیں، کاروبار کو سنبھالنے والے ہیں، تو آپ کو میری کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ آزاد کر دیجئے، میں اپنے حضرت کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، ہم تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں، اس میں ایک اچھی خاصی رقم جمع کرا دیں گے، تمہاری جو ضرورتیں ہوں اس سے پوری کرو، اللہ کی حضرت کی خدمت میں رہو۔ اس زمانے میں حضرت کا جو ادارہ ہے معہد الفقیر، اس کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اسی کی دیکھ بھال میں رہتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، رات میں بس مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، اسی میں جتنی نیند آ گئی سو لیتے تھے، بہت کم سوتے تھے، بہت کم کھاتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے۔ حضرت کے اکثر اسفار رہتے تھے، تو ایک مرتبہ کہیں سفر جار میں جا رہے تھے تو نوجوان تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا بھیجا پورا بکھر گیا، ایسا پھٹ گیا جیسے انڈا پھٹتا ہے۔ تو بھیجے کے پھٹ جانے کے بعد زندگی کا کوئی سوال نہیں رہتا، لیکن دل حرکت کر رہا تھا۔ حضرت کسی دوسرے ملک میں تھے، وہاں اطلاع کی گئی تو وہاں سے حضرت فوراً اپنا پروگرام کینسل کر کے آئے۔ ڈاکٹروں نے ان کو رکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ تو زندہ ہیں، ان کا دل زندہ ہے، وہ ڈاکٹر حوالہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، میں نے ان ڈاکٹروں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ دیکھیے، یہ ایک علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ ایک علم اللہ نے ہم کو دیا ہے، آپ یہ بتلائیے جس بندے کا بھیجا انڈے کی طرح پھٹ گیا، بکھر گیا، وہ فزیکلی زندہ تو نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا
ڈاکٹروں نے کہا نہیں رہ سکتا، لیکن ہم کیا کریں، دل حرکت کر رہا ہے۔ کہا بھائی یہ دل تو رکے گا ہی نہیں، جب ایک مرتبہ دل کو زندگی مل جاتی ہے تو یہ دل کبھی مرتا نہیں ہے، یہ دل تو رکے گا ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے بزرگوں کے بتلائے ہوئے معمولات ہیں نا، ان معمولات کی برکت سے لاکھوں نہیں، میں لاکھوں کو کم کہہ رہا ہوں، لاکھوں تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، پورے اوپر سے نیچے تک دیکھا جائے تو کروڑ ہا کروڑ بندوں اور بندیوں کے دل ان معمولات کی برکت سے زندہ ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا بھی دل زندہ فرما دے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، یہی تو آرزو ہے، یہی تو تمنا ہے، یہی تو کمائی ہے، یہی تو زندگی کا حاصل ہے کہ ہمارا دل زندہ ہو جائے۔ جس کا دل زندہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جنت میں کوئی مردہ تھوڑی جائے گا۔ تو جو روحانی اعتبار سے مردہ ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اسے تو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جسے حقیقی زندگی مل گئی، جس کا دل زندہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو بھائی معمولات کی خوب پابندی کریں، معمولات میں کوئی کوتاہی نہ، بالکل نہ کریں۔ جو کوتاہی ہوگی اللہ سے معافی مانگیں، وقت نکالیں، ہمت کریں، کچھ بھی کرنا ہے اپنی مصروفیات کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہے۔ آدمی سارے کام کرتا ہے، آدمی چاہے جتنا مصروف ہو، بیت الخلاء جانے کے لیے تو وقت نکل ہی جاتا ہے نا، کھانا کھانے کے لیے تو وقت نکل ہی جاتا ہے، سونے کے لیے تو وقت نکل ہی جاتا ہے۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو کیونکہ انسان ان چیزوں کو ضرورت سمجھتا ہے۔ اگر ہم اپنے معمولات کو اپنی ضرورت سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ وقت نکل آئے گا، اور بندے کا معاملہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، جب بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وقت نکالوں گا، اللہ میری مدد کریں گے، تو اللہ مدد کر دیتے ہیں، اللہ وقت نکال دیتے ہیں۔ جب بندہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہتا ہے نہیں میں کیا کروں، میں اتنا مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں، تو اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جاؤ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، ہم نیت کریں، ہم وقت نکالیں تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیعت کے کلمات پڑھ لیں، چونکہ حضرت کا حکم ہے۔ آپ جو یہ بیعت کے کلمات پڑھیں گے حقیقت میں اصلاً حضرت ہی ہیں، گویا حضرت ہی کے ہاتھ پر آپ بیعت ہو رہے ہیں۔ میں حضرت کے حکم سے نیابتاً آپ کو بیعت کے کلمات پڑھا رہا ہوں، گویا اصلاً حضرت ہیں، آپ کا یہ بیعت حضرت ہی سے ہوگا۔ حضرت کے حکم کی وجہ سے میں نیابتاً آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت کی نیت سے کلمات پڑھیں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں ان توبے کی نیت سے کلمات پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیعت ہونے کے بعد اپنے معاملات کو جاری رکھیں، صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، روزانہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں، تھوڑی دیر کے لیے سب کاموں سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں گردن جھکا کر بیٹھیں، یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے،
میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل شکریہ کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبہ کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر دم توجہ اللہ کی طرف رکھیں. دین سیکھنے کے لیے اپنے شیخ سے رابطہ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور کریں. اب میرے ساتھ آپ حضرات تھوڑی دیر اسی نیت کے ساتھ مراقبہ کریں. لا الہ الا اللہ. لک الحمد و لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ تمام خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کوتاہیاں لغزشیں جو ہو چکے ہیں تو اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ یہ سارا مجمع تیرا نام لینے کے لیے آیا ہے. یا اللہ 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 کرنے کے لیے آیا ہے. یا اللہ ہم کو بے انتہا قبول فرما لے. ہم سب کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دے. یا اللہ تیری یاد کو دل دل میں یا اللہ بساتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ایک ایک انگ انگ سے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے سے اللہ کی یاد کو جاری فرما. ہمارے بال سے رواں رواں سے اللہ کی یاد کو جاری فرما. غفلت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ 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 کرنے کے لیے ہم کو جوڑا ہے. صحیح معنوں میں ہمیں اللہ اللہ کرنے والا بنا دے. اللہ اللہ کرنے والا بنا دے. اللہ والا بنا دے. یا اللہ یہ جو نعمت ہم کو اللہ عطا ہوئی ہے یا اللہ تیرے مقرب بندوں کو یہ نعمتیں دیتا ہے. یا اللہ جب تو یہ نعمت دے ہی دیا ہے اللہ ہمیں مقرب بندہ بنا لے. یا اللہ مقرب بندہ بنا لے. نعمتوں کے ملنے کے بعد چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما. بڑے بڑے ایسے بھی گزرے ہیں یا اللہ بڑی بڑی نعمتیں ملی تھیں لیکن چھن گئی ہیں. ابلیس اس کے لیے زندہ مثال ہے. یا اللہ بڑی بڑی نعمتیں درجات ملنے کے بعد بھی یا اللہ مردود ہو گیا ذلیل و خوار ہو گیا. یا اللہ جب تو نے اپنا مقرب بندوں کو یہ نعمت دیتا ہے اللہ ہمیں بھی مقرب بنا دے. تمام بندوں یہاں جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی مقرب بنا دے. یا اللہ تیرا اللہ کا نام لینے والا بنا دے. تیرا قرب نصیب فرما. تیری نزدیکی نصیب فرما. یا اللہ تیرے ذاتی آلے سے اللہ ہمارا ذاتی تعلق نصیب فرما. یا اللہ تیری ذاتی تجلی کا نزول فرما دے. ہمیں اللہ والا بنا دے. یا اللہ حضرت دامت برکاتہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ یا اللہ اس چمن کو سینچا ہے. اس چمن کو بسایا ہے. بڑی قربانیاں دی ہیں. یا اللہ ان قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ہے. یا اللہ ان کی لاج رکھ لے. ان کی قربانیوں کو لاج رکھ لے. اگلے ماہ حضرت آنے والے ہیں. یا اللہ حضرت کو صحت مندی نصیب فرما. عافیت عطا فرما. یا اللہ توانائی نصیب فرما. حضرت کی بیماری کو دور فرما دے. شفا کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا اللہ جو محنت کرنے والا ہے وہی جانتا ہے
کتنی فکریں لگی ہیں، کتنی کوڑن لگی ہے، کتنی محنتیں کے بعد یہ چمن وجود میں آیا ہے۔ 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ یا اللہ ابھی بنتا بنتا ہوا ہمیں بن بنایا کام نظر آ رہا تھا، اتنے میں حضرت علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ یا اللہ راتوں میں اٹھ کر کے رویا، ہمارے لیے اتنا رویا جتنے ہم نے بھی اپنے لیے نہیں رویا ہے۔ ہمیں بنانے کے لیے یا اللہ انہوں نے رویا ہے، ہمیں بھی اپنے لیے اتنی فکریں نہیں کی ہیں۔ یا اللہ بلا مطلب بلا غرض ہم سے حضرت نے محبت کی ہے۔ یا اللہ ہمیں بہت کچھ بنایا، اس مقام پر پہنچایا ہے، جتنا بھی تیرا شکر بجا لائیں حضرت کا شکریہ ادا کریں کم ہی ہے۔ مولا ان کی قربانیوں کی تو لاج رکھ لیں۔ صحت بھی تیری نعمت ہے کہ اللہ، بیماری بھی تیری نعمت ہے، بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے۔ حضرت کا سایہ تابیر قائم فرما اللہ، ہم سے ہمیشہ کے لیے ہم ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ حضرت کا فیض سارے عالم میں پہنچا دے۔ کہ اللہ امام سلسلہ حضرت جی دامت برکاتہم کی بھی حفاظت فرما، ان کے فرزندوں کی بھی حفاظت فرما۔ کہ اللہ ان کے مشائخوں کی بھی حفاظت فرما، ان کے خلفاء جتنے کام کر رہے ہیں اسے بھی بے انتہا قبول فرما۔ ان سے منسلک ہونے والے تمام افراد کو شرف قبولیت سے نواز دے، درجات بلند فرما دے، تیرا قرب عالی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہدایت کی توفیق ملنے کے بعد گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے، ایمان بڑی دولت ہے۔ یا اللہ گناہوں کی وجہ سے بزرگوں نے کہا کہ گناہوں کی نحوست سے موت کے وقت ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں مولا، ہم اقراری مجرم ہیں مولا، ہم اقراری مجرم ہیں۔ آپ نے فضل فرمایا ہے، آپ نے رحم فرمایا ہے، آپ نے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے اوپر ستاری غفاریت کا پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے اللہ لوگ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ یا اللہ ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے مولا۔ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں ستاری کا معاملہ کیا ہے، آخرت میں بھی ہمیں ستاری کا معاملہ فرما، غفاریت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے تو صرف آپ ہی اللہ ہیں، ہمارے لیے تو صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ آپ تو حقیقی معنوں میں ہم سے چاہنے والے ہیں، آپ ہی ہیں جو حقیقت میں ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جو دنیا میں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی محبتوں میں مولا غرض چھپا ہوا رہتا ہے۔ یا اللہ ان کی چاہنے میں کھوٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بھلائیوں میں بھی اللہ کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یا اللہ آپ کی ذات ایسے عظیم شان ہے، اتنے رحیم و کریم ہیں، آپ کی حقیقی محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آپ کے در کے سوا کوئی در نظر نہیں آتا ہے۔ یا اللہ اے اللہ حاتم طائی سے کسی نے پیسے مانگا، 5 روپے مانگا، انہوں نے 500 درہم دے دی ہیں۔ یا اللہ کسی نے پوچھا اس نے 5 مانگا ہے تم نے 500 کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ اس نے اپنی شان کے مطابق مانگا، میں نے اپنی شان کے مقام کے مطابق دیا ہے۔ یا اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ بہانے تلاش کرنے والا ہے، ایک مرتبہ بھی کوئی استغفار چاہے تو اسے لبیک کہتا ہے۔ روزانہ دن میں اپنا ہاتھ بندوں کی طرف پھیلاتا ہے، او گنہگار بندو ایک مرتبہ معافی مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ راتوں میں اللہ ہم سے ہاتھ لمبا کرتے ہیں، اے گنہگار بندو معافی مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا اللہ ہم غفلت کی نیند میں گنوا دیے، کئی راتیں ہم نے برباد کر دی ہیں، کئی راتیں ہم نے برباد کر دی، کئی مواقع کو اے اللہ ہم نے غنیمت سا نہ سمجھا۔ یا اللہ تو روزانہ بلاتا رہا، ہم سوتے رہے، تیرے فرشتے ہمیں بلاتے رہے، ہم سوتے رہے، تیرے نیک بندوں نے ہمیں توجہ دی، تسلی دی، کھینچتے رہے، ہم روٹتے رہے، ہم اپنی نفس کی انانیت میں پڑ گئے، نفسانی خواہشات میں پڑ گئے، گناہوں میں پڑ گئے۔ مولا اتنا گناہ کر لیا ہے، گناہ کا کوئی قسم بھی ہم نے چھوڑا نہیں۔ یا اللہ اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے، مولا تو یہ بھی جانتا ہے، اس سے بڑا معافی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہی صحیح، لیکن آپ کی رحمت ہماری گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔
مولا بڑے بڑے ڈاکوؤں کو تو نے بخشش فرما دی، اولیاء کے بڑے مقام تک پہنچا دیا، بڑے بڑے چوروں کی تو نے بخشش فرما دی، زانیوں کی تو نے بخشش فرما دی، شرابیوں کو تو نے اپنی یاد میں لگا دیا۔ یا اللہ اب بھی ایک امتی ہے، مولا اب بھی ایک امتی ہے، مولا اب بھی تیرے امتی ہے، نبی کے امتی ہے، وہ نبی کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے۔ مولا ہم معافی چاہتے ہیں، یہ سارا مجمع معافی چاہتا ہے، یہ سارا مجمع تو مقرب و صالح ہے، مگر میت یہ کمینہ نکلا۔ اللہ میت یہ کمینہ نکلا، دنیا آخرت کی رسوائی سے میری حفاظت فرما، ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم تیرا منہ دکھانے کے قابل نہیں، نہ اعمال اچھے ہیں، نہ اخلاق اچھے ہیں، نہ زندگی ہماری اچھی ہے، ہر چیز میں مولا کھوٹ ہی کھوٹ ہے۔ اے اللہ ہر عمل میں کینسر لگا ہوا ہے، اور یہ شکایت کس سے لے جائے مولا، یہ شکایت کس کے سامنے رکھے مولا، یہ بیماریوں کا صحیح مولا معالج تو ہی تو ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، نیک بندے جب تیرے سے ملتجی ہیں، گنہگار بندے کیوں نہ ملتجی ہو۔ یا اللہ نیک بندے تو ملتجی ہے، اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے انبیاء بھیجے، جہنم سے بچانے کے لیے اکابرین و مشائخ بھیجے۔ یا اللہ ہمارے حضرت کو تو نے بھیجا ہے ہمیں سنوارنے بنانے کے لیے، اب نے کوئی قدر نہیں کی، اب نے ناقدری کی ہے مولا، ناقدری سے نعمتیں چھن جاتی ہے مولا، ہم بس سے پہلے ہی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حضرت ہمیں لوٹا دے، ہماری نعمت ہمیں دگنا تگنا سے اضافہ کر کے عطا فرما، حضرت کی زندگی میں برکت نصیب فرما، یہ بننے کی جگہ ہے یا اللہ، یہ اسے ہدایت کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ یہاں بہت سارے لوگ آئے بھی، تیرا قرب مقام حاصل کر کے چلے گئے بھی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ یا اللہ یہ قافلہ آیا تجھے راضی کیا اور آگے بڑھ گیا، ہم ویسے کم نصیب قافلہ ہے، ہم ایسے بدبخت ہیں یا اللہ، ہمارے خساوت قلبی کی کوئی مثال نہیں، ہمارے دل کی سختیوں کی کوئی مثال نہیں۔ اے اللہ آخر ہم بنیں گے کب؟ مولا تو ہاتھ پکڑ کر کے ہدایت کے راستے پر چلا دے، یا اللہ ہدایت کے راستے پر چلا دے، منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، شیطان ابلیس ہمارے ساتھ لگا ہوا، مولا ہمارا ایمان بھی تیرے حفاظت، ہمارا قلوب بھی تیرے حفاظت، ہمارے اعمال بھی تیرے حفاظت، اپنی حفاظت امان میں اللہ ہمیں منزل پار کرا دے۔ مولا ہدایت عامہ کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حماس کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ قربانیاں دینے والے تو بڑے آ گئے مولا، ہم نے نہ انگلی کٹائی نہ پسینہ بہایا، دنوں رات عیاشی میں مبتلا رہے، دنوں رات نگاہوں کی گندگی میں مبتلا رہے۔ یا اللہ پھر بھی ہم دعوے دار ہیں، ہم صالح ہیں، متقی ہیں، ہم صالح ہیں، چلنے والے ہیں، تو بولا ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ بیچاریاں تو ہماری خدمت میں دن اور رات وقف ہو گئی ہے، ہم نے ان کے لیے کوئی فکر نہیں کی ہے۔ اللہ ہم تیرے دربار عالی میں ان کی ہدایت کے لیے سوال کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت چاہتے ہیں، تمام مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ اس خانقاہ کا جو نظام ہے یا اللہ تا قیام قیامت جاری و ساری فرما دے۔
اسے وسیع و عریض فرما، اسے مدد کرنے والوں کی مدد فرما، جتنے الجھے ہوئے کام ہیں اسے سلجھا دے، جتنے اٹکے ہوئے کام ہیں پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ آج تک جتنے نیک بندوں اور بندیوں نے جتنا بھی خیر تجھ سے مانگا ہے سب عطا فرما، جتنے شرور سے ان لوگوں نے پناہ چاہی ساری شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت جی کا جو اجتماع چل رہا ہے اسے بھی بے انتہا قبول فرما، اس کے فیوز و برکات کو عالم میں پہنچا دے۔ اس دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔